کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ رمضان کی ان خاموش راتوں میں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ایک شخص صرف چند الفاظ پڑھ کر اپنی تقدیر بدل رہا ہوتا ہے؟ ذرا تصور کیجئے، رات کا وقت ہے، مسجد کے اندر ہلکی سی روشنی ہے، چاروں طرف خاموشی پھیلی ہوئی ہے، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ سجدے میں سر جھکائے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ لیکن انہی لمحوں میں مسجد کے ایک کونے میں ایک بندہ خاموشی سے بیٹھا ہے۔ اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اس کی آنکھوں میں نمی ہے، اور اس کی زبان پر صرف ایک ذکر ہے: درود شریف۔ وہ آہستہ آہستہ درود پڑھ رہا ہے، اور شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں کہ اس وقت آسمان پر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اگر کوئی شخص 100 درود پڑھے، 1000 درود پڑھے، تو اللہ کی کتنی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے ہمیشہ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں، کیونکہ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت زمین کے بہت قریب آ جاتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب انسان کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ لیکن رمضان کے اندر بھی ایک عبادت ایسی ہے جس کی حقیقت کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اور وہ عبادت ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب صرف مسجد میں بیٹھ جانا نہیں ہوتا، بلکہ اعتکاف دراصل یہ اعلان ہے کہ اے اللہ، میں نے دنیا کے کام چھوڑ دیے، میں نے اپنی مصروفیات چھوڑ دی، میں نے اپنے آرام چھوڑ دیے، صرف اس لیے کہ میں تیرے قریب ہو سکوں۔ اور جب بندہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سوچئے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کرتے تھے تو اس عبادت میں کتنی بڑی حکمت چھپی ہوگی۔ لیکن اعتکاف کے اندر ایک ایسا عمل بھی ہے جو انسان کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ عمل ہے درود شریف۔ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے جسے خود اللہ اور اس کے فرشتے انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، جو شخص اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے اسے درود شریف کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی دعا آسمان کی طرف اٹھنے لگتی ہے، لیکن اگر درود شریف نہ ہو تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان ہی رکی رہتی ہے۔ اب ذرا اعتکاف کی ایک رات کا منظر تصور کریں۔ رات گہری ہو چکی ہے، مسجد میں خاموشی پھیلی ہوئی ہے، لوگ سو رہے ہیں، لیکن ایک شخص اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور آہستہ آہستہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر درود کے ساتھ اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، ہر درود کے ساتھ اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، اور ہر درود کے ساتھ اس کی تقدیر کے اوراق بدلتے جاتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے اولیاء اللہ نے درود شریف کو اپنی زندگی کا خاص وظیفہ بنایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ درود شریف کی کثرت فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے، جو شخص درود شریف کو اپنا معمول بنا لے، اللہ اس کے دل سے غم دور کر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے، اور اس کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا راز بھی ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ درود شریف کا ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ جب اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور وہ لمحہ ہوتا ہے رات کا آخری حصہ، یعنی تہجد کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جب زیادہ تر لوگ سو رہے ہوتے ہیں،
لیکن جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ان کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ سوچئے اگر کوئی شخص اس وقت درود شریف پڑھ رہا ہو تو اس کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ اسی لیے بہت سے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کی مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، خاص طور پر رمضان کی راتوں میں اور خاص طور پر اعتکاف کے دنوں میں، کیونکہ اعتکاف کے لمحے بندے اور اللہ کے درمیان قرب کے لمحے ہوتے ہیں، اور جب اس قرب میں درود شریف شامل ہو جائے تو اللہ کی رحمت اور بھی قریب آ جاتی ہے، اور شاید یہی وہ لمحہ ہو جب انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔